بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر، میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ سپر پاور امریکہ میں انتخاب ہوا، نئے صدر کو منتخب کر لیا، اور اس کے بعد جو ہارنے والا کینڈیڈیٹ تھا اس نے بہت دلفشانی کے ساتھ شکست کو قبول کیا، بلکہ اس سے پہلے ٹیلی فون کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ نہ صرف کاملا ہیرس نے بلکہ جو بائیڈن جو کہ اس وقت امریکہ کے صدر ہیں انہوں نے بھی فون کر کے مبارکباد دی، اور کاملا ہیرس نے تو یہاں تک کہا کہ اب جو ہے کیونکہ ہم شکست کھا چکے ہیں، پرامن انتقال اقتدار میں ہم ان کی جو ہے وہ مدد کریں گے۔ کیا کہا کاملا ہیرس نے؟ اور یہ کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ وہاں تو جیت ہی گئے ہیں، لیکن ان کا ذکر امریکہ میں تو ہو ہی رہا ہے، پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور شدت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ لیکن پہلے سنیے جی کاملا ہیرس صاحبہ نے کیا فرمایا جب انہوں نے اپنی شکست قبول کی۔ ہارنے والے کو شکست قبول کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اگر ٹرمپ ہار جاتے تو وہ کیا کرتے؟ کہا تو تھا ویسے انہوں نے آخری آخری دن کہا تھا، آخری دن جب انہیں پتہ چل گیا کہ اب جیت یقینی ہے۔ 95% انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جیت لیکن یہ ہے کہ ان سے ہار جو ہے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہ ہوتی۔ لیکن بہرحال دیکھی تھی جھلک اس کی۔ کمالا ہیرس نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ جو بائیڈن جو ہے انہوں نے ان کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد دی اور پھر دعوت دی ملاقات کی، وائٹ ہاؤس تشریف لائے۔ انہوں نے قبول بھی کر لیا اس کو۔ اب جو ٹرمپ ہیں، ہر شخص نے ان سے امیدیں لگا رکھی۔ مسلمانوں کو ان سے امیدیں ہیں، عربوں کو ان سے امیدیں ہیں، اور جو بلیک امریکنز ہیں ان کو وہ ان کی طرف امید بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ جو گورے ہیں اور لاطینی امریکہ سے جن کا تعلق، لاطینی امریکنز ہیں، اور جو گورے وہ ہیں جو کیا کہتے ہیں بلو کالرڈ ورکرز، اچھا، جو کم پڑھے لکھے ہیں، صحیح، وہ بھی ان کی طرف امید سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یعنی ہر شخص جو ہے اس کو انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا میسج دیا ہے کہ اس کے کام آئیں گے۔ وہ وکٹری سپیچ میں بھی سب کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اب نیتن یاہو نے ان کو ٹیلی فون کیا، ان کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ تاریخ ساز فتح ہے، اور پھولے نہیں سما رہے تھے وہ خوشی سے۔ اسرائیل میں بل بورڈز بھی لگ رہے ہیں، اور اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ بس ہمارا کشتی بان آ گیا۔ اور بائیڈن جو ہے، اب گارڈین نے ایک بڑی دلچسپ یعنی بات لکھی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن ہے اس نے نوٹس دے رکھا تھا اسرائیل کو، ٹھیک، کہ اب وہ جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے اور جو یعنی اقوام متحدہ کی ایجنسی انروا ہے اس پہ پابندی لگا رکھی ہے، اس کو ختم کیا جائے، وگرنہ 30 دن کے اندر پھر امریکہ جو ہے وہ اپنی کارروائی کرے گا۔ اور لیکن اب وہ معاملہ تو ختم ہو گیا۔ اب ٹرمپ جو ہیں وہ جنوری میں اپنا عہدہ سنبھالیں گے، بالکل 20 جنوری کو، اور جنوری تک تو اسرائیل کو کھلی چھوٹ ملی رہے گی۔ اب اور پھر یہ کہ محمد بن سلمان جو ہے انہوں نے بھی ان کو ٹیلی فون کیا ہے، انہوں نے بڑی توقعات ان سے وابستہ ہیں۔ محمد بن زید جو ہیں یو اے ای کے، اور اسی طرح جو ایران کے مخالف ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کے نیوکلر پروگرام پر بھی اب حملہ ہو سکے گا۔ اور جو وہاں کے پرجوش نوجوان ہیں، جو غزہ میں جو کاروائیاں ہو رہی تھیں اور جو نسل کشی ہو رہی تھی اور وہاں اس کے خلاف لگے ہوئے تھے، کیمپس میں نوجوان طالب علم تھے، ٹیچرز تھے، دانشور تھے، تو وہ خوش ہیں کہ جو بائیڈن کو سزا مل گئی اور ڈیموکریٹس کو سزا مل گئی، تو اب جو بھی ہوگا ٹرمپ جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے جو بائیڈن نے کیا۔ صحیح۔ تب یہ سر اس وقت بھی کچھ تجزیہ کار یہی کہہ رہے تھے کہ جتنی تیزی سے یہ جو نیتن یاہو ہیں، اسرائیل یہ نشانہ بنا رہا ہے اپنے مخالفین کو، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں اور ٹرمپ آ سکتے ہیں اس میں۔ ہر ایک کو ان سے توقع ہے، وہ کیسے اس توقع پہ پورا اتریں گے، کس کس کو کیا کیا دیں گے، کیا کیا لیں گے۔ اب یہ جب وہ اقتدار سنبھالیں گے تو اس وقت پتہ چل سکے گا۔ اس وقت تو اب پاکستان میں بھی ان کی ہمارے
سید مشاہد حسین جی ہاں لڈیاں ڈال رہے شاہد ہیں، حسین سید صاحب، اور ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے مسلم لیگ نون کے جو وہ ہیں اہل اقتدار، خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب، احسن وہ تو اقبال کی ڈیلیٹ تو بھی ٹویٹ پرانی ہو گئی، مگر رانا ثناء اللہ تو ایسے گفتگو کر رہے تھے گویا کہ وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہوں، اور ان پر تنقید کر رہے تھے. تو اب یہ جو ہمیں میرا خیال اس سے نکل آنا چاہیے. اب جو ٹرمپ ہے وہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے صرف، یا وہاں ایک سیاست دان نہیں ہے، اب وہ صدر منتخب ہو چکے ہیں، تو ان کے بارے میں احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے، اور ان کو پاکستان کی پولیٹکس میں زیادہ ملوث نہیں کرنا چاہیے. پی ٹی آئی جو ہے اپنی جگہ خوشی کا اظہار کرتی رہے، توقعات قائم کرتی رہے، اور اس کے دن جو ہے وہ پھرنے والے ہیں ان کے خیال میں. ان کے خیال میں سر، لیکن اس میں بھی پی ٹی آئی میں بھی یعنی کہ ایک مکس قسم کی ایک یعنی کہ وہ مختلف موقف ہیں. یعنی ابھی زلفی بخاری صاحب ہیں بحیثیت مجموعی تو وہاں بڑی مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور ویسے ذاتی طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں نا کہ کوئی بڑا مزیدار معاملہ ہوگا. ایک ایسا شخص آیا ہے جو انپریڈکٹیبل ہے، کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ایک رونق لگا سکتا ہے. اس میں یہ صلاحیت تو ہے نا پہلے کہ بھئی وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے. اور جو ہمارے زڈ سلیری صاحب مرحوم ہمارے دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے سیاست جو ہے نا وہ تو مجمع لگانے کا نام ہے. اچھا، جو بڑا مجمع لگا لے گا وہ بڑا سیاستدان ہے. اچھا. تو اب ایک زمانے میں ہمارے عمران خان صاحب وہ کہتے تھے کہ نواز شریف جو ہے ٹرمپ کی طرح ہے. ہاں جی، موازنہ کیا جا رہا ہے. موازنہ کرتے تھے ان سے. پھر جو ان کے مخالف تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹرمپ کی طرح ہے. تو ہمارے پرویز ہود بھائی نے تو بڑا ایک آرٹیکل لکھا، اس کے بعد موازنہ ہونے لگا ہر جگہ. اور وہ ٹرمپ کے جو ناقد تھے وہ جب کہتے تھے کہ عمران خان کو ٹرمپ کی طرح ہیں تو گویا ان پہ تبرک کر رہے ہوتے تھے. اور جب عمران خان کو کہتے تھے کہ اور ٹرمپ کو کہتے تھے یہ عمران خان کی طرح ہیں تو اس پہ 3 حرف بھیج رہے ہوتے تھے. لیکن وہ انہوں نے بھی اپنا نقش جما لیا اور انہوں نے بھی اپنا نقش جما لیا. شامی صاحب آپ کی اپنی سر کیا ویسے آبزرویشن رہی؟ کیونکہ جس طرح ابھی وہ میں اصل میں کلپ تو میں دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ نواز شریف صاحب بھی بزنس مین ہیں، وہ بھی بزنس مین، ٹھیک ہے نا، اور وہ اپنے رشتہ داروں کو اوپر لائے تو یہ اپنے وہ رشتہ داروں کو لے آئے. جارڈ کشنر خصوصیات ہے نا ان کی 3 شادیاں کی ہیں، پھر اور بھی ان کی وہ تو ادھر ملتی ہے نا جوانی کی بڑی کہانیاں ہیں. ہاں جی، اور ایک رنگین وہ تو بانی پی ٹی آئی سے. اور مطلب آپ جو ادھر سے مشابہت ڈھونڈ لیں وہ بھی مل جائے گی، ادھر سے ڈھونڈ لیں وہ بھی مل جائے گی. ادھر وہ اقتدار میں نہیں آ سکے تو وہاں پر ہنگامے ہوئے، یہاں ہوئے تو یہاں پر پتیاں. اب ان کی جو ابھی تو انہوں نے پیسے کما لیے ہیں اربوں اس وقت جی ہاں جیت کے. ایگزیکٹلی ان کی جتنی کمپنیاں ہیں ان کے شیئرز میں اضافہ ہو گیا ان کی پرائس میں. تو ان کو تو 1 ارب 1.5 ارب کا تو فائدہ فوری طور پر پہنچ گیا. سر ان کو کیا، وہ جو ایلان مسک ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ایک ہی دن میں بتا رہے ہیں کہ 26 ارب ڈالر دولت میں اضافہ ہو گیا. ان کو کل انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ یہ ہمارا سٹار ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ یعنی کہ 12 کروڑ ڈالر عطیہ کیے تھے ایلان مسک نے، اور اب شیئر کی پرائس ان کی جو ہے نا وہ اس میں 18% اضافہ ہو گیا. لاٹری نکلا یہ کہہ رہے ہیں مطلب اس میں. اب مگر میرا یہ خیال ہے کہ رونق لگی رہے گی. اچھا. اور ہم تجزیے ہوتے رہیں گے، اندازے لگتے رہیں گے. پاکستانی سیاست جو ہے وہ بھی ان پہ یعنی زیر بحث رہے گی. صرف ایک ویڈیوز بنا کے شیئر کی جا رہی ہیں کہ وہ بانی پیٹی. اچھا ہے، اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں. اچھا. ایک بھئی آپ دیکھیں نا کوئی دلچسپ لوگ بھی آنے چاہیے نا سیاست میں. یہ ٹھوس جو بائیڈن تو ٹھوس ہو چکے تھے نا، اب عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، حافظہ بھی کمزور ہو چکا تھا. سر کل ہم آپ کو یاد ہوگا جب حسین حقانی صاحب ساتھ تھے تو وہ ایک سوال میں نے بھی کیا تھا کہ وجہ کیا بنی ان کی ہار کی کاملا ہیرس کی، کہ بیسیکلی وہ مہم کے لیے ان کو وقت کم ملا یا پھر جو ان کی جو بائیڈن کی پالیسیوں کا بوجھ تھا وہ نہیں اٹھا سکی. تو اب جو ڈیموکریٹس ہیں، میں ابھی آج کی خبر دیکھ رہا تھا، وہ سیکھ پائیں، وہ یہی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو پہلے دستبردار ہو جانا چاہیے تھا، ہم سے جھوٹ بولا صحت سے متعلق. اب جو لڑائی کے بعد جو گھونسا یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. اب تو ہمارے ساجد طارق صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو 21 ملین غیر ملکی جو ہیں جی غیر قانونی طور پر جو امریکہ میں داخل ہو چکے ہیں ان کو نکالنا ہے. اس میں ہزاروں چینی ہیں اور دوسرے
قومیتوں کے لوگ ہیں اور پتہ نہیں کہ نظام کے ساتھ یہاں آئے ہیں، تو یہ بھی وہاں بھی ایک تماشا لگا رہے گا. وہ دیواریں تعمیر ہوگی بارڈر پر، میکسیکو کا ناطقہ بند ہوگا، پھر اس کے بعد جو لوگ آ چکے ہیں ان کو باہر نکالا جائے گا. تو ایک میرا خیال ہے کہ اچھا ہنگامہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اور بہرحال ان کا دعویٰ ہے کہ امریکہ جو ہے اسے عظیم تر بنائیں گے، اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ جنگیں بند کرائیں، امن جو ہے اس کی بات کریں. یوکرین کی جنگ ہو یا غزہ کی جنگ ہو یا لبنان میں اسرائیل کی کاروائیاں ہوں، یہ ساری جنگیں بند ہو جائیں اور امن اور سکون کے ساتھ کوئی بات چیت کے ذریعے سے کوئی معاملات آگے بڑھے. اس لیے یہ توقع ان سے لگائی جا رہی ہے. اب دیکھتے کیا ہوتا ہے. سر ایک جملہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا جس طرح کمپیریزن ظاہر ہے کیونکہ ان کا بھی ہو رہا ہے اور انتخابات کا بھی ہو رہا ہے، تو کم از کم ایک چیز دیکھنے کو ملی کہ امریکہ میں خلا سے تو ووٹ ڈال سکتے ہیں اور ڈالے جاتے ہیں، لیکن خلائی مخلوق ووٹ نہیں ڈالتی. امریکہ کا آپ یہ امریکہ کا موازنہ کیوں کرتے ہیں آپ نے؟ سر سپر پاور ہے اور جمہوریت ہے، آپ سے کیا تعلق ہے؟ اس سے سیکھنا چاہیے ہمیں وہاں کی جمہوریت سے. آپ کا ان کا کیا موازنہ ہے؟ آپ اپنا موازنہ انڈیا سے کیا کریں. اچھا ہاں جی، یہی کافی ہے، بس ادھر یہی کافی ہے. وہ تو وہاں ایک اسٹیبلش جمہوریت ہے، بیلٹ باکس کی تصدیق اپنا ایک تقدیس ہے. بالکل. تو اس کو تو یہ کہنا یہاں تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا نا وہاں اس طرح کی حرکتوں کا جو پاکستان میں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے انڈیا بھی یہاں دیکھیں، انڈیا نے بھی بیلٹ باکس کی جو وہ ہے تقدیس اس کو برقرار رکھا ہے، اور وہاں بھی انتخابات جو ہیں پرامن طریقے سے ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی اگر آپ بحثیت مجموعی دیکھیں، ہم ہر وقت وہ شوری مچاتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے عادت پڑ چکی ہے. کچھ تو کچھ گڑبڑ ہوتی بھی ہے، لیکن ہمارے سیاستدانوں کو عادت پڑ چکی ہے کہ ہم نے شکست تسلیم نہیں کرنی اور شکست کو فتح میں بدلنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے طرح طرح کے کنڈے استعمال کرنے ہیں. لیکن بحثیت مجموعی آپ دیکھیں، میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر الیکشن جو ہے اس کے نتائج کو عملاً ہارنے والوں نے بھی تسلیم کیا ہے، جیتنے والوں نے بھی تسلیم کیا ہے. سب اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ہاہاکار مچاتے رہے ہیں، لیکن اپنا کام بھی کرتے رہے ہیں اور اپنی الاؤنسز بھی وصول کرتے رہے ہیں، تنخواہیں بھی وصول کرتے رہے ہیں. اب بھی جو پی ٹی آئی شور مچا رہی ہے لیکن اسمبلیوں میں موجود ہے. سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، حکومت موجود ہے. اس لیے یہ کوئی موازنہ نہیں ہے. امریکہ جو ہے، امریکہ کو پاکستان کو امریکہ تو ابھی تک ہم نہیں بنا سکے، لیکن ہمارے کئی بھائی بند ایسے ہیں وہاں، وہ لگے ہوئے تھے کہ امریکہ کو پاکستان بنا دیں، اور وہ طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے شگوفے چھوڑ رہے تھے. لیکن میرا خیال اب جو نہ کوئی ہنگامہ نہ فساد، آرام سے انتخابات ہو گئے، نتائج کا اعلان ہوا، کمائلہ نے اپنی شکست تسلیم کر لی، اور جو اپنا ٹرمپ ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں جا کے دورہ بھی کریں گے، اس کے بعد وہاں براجمان ہو جائیں گے. جو اللہ کو منظور ہے پھر اس کے بعد وہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک تو دفتر خارجہ کا جو ہے وہ بھی رد عمل آ گیا. انہوں نے کہا کہ جی امریکہ سے، دفتر خارجہ پاکستان کے، تو آنا ہی تھا نا، اس میں کیا امریکہ سے دیرینہ مراسم ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر، یعنی کہ عدم مداخلت پر مبنی تعلقات کے ظاہر ہے. خاص طور سے جملہ یہ کہا گیا. مداخلت تو نہیں ہوتی نا. امریکہ کو کیا حق ہے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرے؟ لیکن ایک سافٹ پریشر تو ہوتا ہے نا. بانی پی ٹی آئی تو سر وہ تو الزام ہی لگاتے رہے کہ جی بھائی چھوڑیں اس قصے کو نا، اب آگے چلیں. اچھا چلیں. مطلب جو یہ کام کہہ رہے ہیں ذوالفقار قاری صاحب، سر یہ ہو سکیں گے اس میں کامیاب ہوتی ہیں تو پھر اس طرح کے دخل اندازی بھی ہوتی ہے. پرویز مشرف جو ہیں وہ ان کے دور میں شوکت عزیز صاحب تھے، اور وہ کنڈولیزا رائس، ان کے ساتھ سارے تبادلہ خیال ہوتا تھا. پھر جو معاملہ ہوا این آر او ہوا بے نظیر بھٹو صاحبہ سے، اس میں بھی امریکی جو ہیں ان کی آشیرواد اس کو حاصل تھی. اور پھر جو نواز شریف صاحب کے کو جب سزا دی گئی عمر قید کی، تو اس کے بعد جو دوست ملک ہیں جب امریکہ بھی شامل تھا، اس نے پھر کوشش کی تو ان کو باہر چلے گئے. تو یہ دیکھیے، یہ کچھ نہ کچھ تو دخل اندازی دوست کرتے ہیں، لیکن وہ دوستانہ دخل اندازی ہوتی ہے. کوئی کنپٹی پہ پستول رکھ کے نہیں آپ کہہ سکتے. جب پی این اے کے اور بھٹو صاحب کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی، تو جو ہمارے سعودی عرب کے سفیر تھے ریاض الخطیب، وہ کوشش کر رہے تھے کہ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، مذاکرات شروع ہو جائیں، اور مذاکرات شروع بھی ہو گئے. اور اب بھی کوئی یعنی بات چیت ہو سکتی ہے، کوئی ایک دوسرے کو
اپنی بات سمجھائی جا سکتی ہے, کوئی اشارے دیے جا سکتے ہیں, یہ اس سے انکار نہیں ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. کوئی تیسرا ملک پس پردہ یعنی امریکہ کچھ نہ کچھ حرکات و سکنات کر سکتا ہے, لیکن آپ دیکھیں ہمارا اپنا سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے, ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کر سکیں, ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں. ہم سب جو پاکستانی ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کو کہیں کہ آپ ہمارے اندر آ کے صلح کرائیں, آپ ہمیں جینے کا حق لے کر دیں. ہمیں بھی غور کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے سر, آگے بڑھتے ہیں. ایک تو خیبر پختونخوا جو کابینہ ہے اس کا اجلاس, انہوں نے کہا ہے کہ ہم کیا جی وہ اجلاس ہوا نا کل, اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی جو کے پی ہاؤس پہ حملہ ہوا, توڑ پھوڑ ہوئی, اس پر ہم ایف آئی آر درج کریں. ہاں جی ان کے خلاف ایف آئی آر کیا ہوتی ہے؟ ایف آئی آر ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, پہلی خبر ملتے ہی. تو اتنے دن انتظار کیوں کیا؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ وہ ایف آئی آر اسلام آباد میں درج کرائی جائے گی نا. یہ بھی تو سوال ہے. پشاور میں تو درج نہیں ہو سکتا, جہاں کا وقوع ہوا ہے ایگزیکٹلی وہیں پہ, جہاں کا وقوع ہے وہاں درج ہوگی. تو پھر درج ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں, درج ہوگی یا نہیں ہوگی, ایک قانونی جنگ لڑنی پڑے گی اور آئی جی صاحب اپنا دفاع کر لیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیس کے بارے میں شکایات پیدا ہوتی ہیں کہ جگہ جگہ جب لوگوں کے گھر جاتے ہیں, چھاپے مارے جاتے ہیں, پھر ان کی توہین ہوتی ہے, تذلیل ہوتی ہے, یہ شکایتیں عام ہیں. تو اگر یہ کاروائی جو ہے, مگر پولیس کے خلاف کوئی کاروائی کبھی کسی نے کی نہیں, تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں. اب یہ جو آئی جی ہیں وہ اپنا دفاع کر لیں گے اور جو وہ درج کرا دیں, کیونکہ کے پی کے میں تو یہ ایف آئی آر درج نہیں ہوگی, جہاں کا وقوع ہے وہیں درج ہوگی, اور وہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑنا پڑے گا. وہ اپنا گنڈا پور صاحب اپنا لڑ لیں, بیرسٹر سیف جو ہیں وہ اپنا شوق پورا کر لیں, اور رضوی صاحب جو آئی جی ہیں اور پھر اپنے محسن نقوی صاحب ہے وہ اپنا دفاع کر لیں. ٹھیک ہے, کیا اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے سر. ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور لگ رہا ہے کہ مطلب بالکل فرنٹ پہ آ کے بات کرنا. کیا ہے؟ میں سر کہہ رہا ہوں کہ کل جو ملاقات ہوئی علی امین گنڈا پور صاحب کی گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب سے, تو وہ مطلب اس آپ خوش آئند ہے یہ ملاقات جو ہوئی جس پہ؟ ملاقات تو ہمیشہ خوش آئند ہوتی ہے. اچھا, چاہے مودی کے ساتھ ہو, چاہے اپنوں کے ساتھ ہو, چاہے غیروں کے ساتھ ہو. اچھا, بات چیت تو جاری رہنی چاہیے, ملاقات کرتے رہنا چاہیے. اور کنڈی صاحب اور گنڈا پور صاحب تو ایک ہی کانسٹیٹنسی کے ہیں, ایک ہی علاقے کے ہیں, آپس میں ان کے رشتے ناتے بھی ہیں, مگر للکارتے ایسے ہیں ایک دوسرے کو جیسے جانی دشمن ہوتے ہیں. تو ایک اچھی بات ہے, اور ملتے رہنا چاہیے, بات چیت جاری رہنی چاہیے. اور جو اس کے بعد غصہ بھی کم ہو جاتا ہے نا جب آپ ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں. چلیں اب آپ یہ دیکھیے. جی سر, یہ بھی خبر میں دیکھ رہا ہوں نا کہ جج صاحبان ہیں. جی سر, اسلام آباد میں کرائے بڑھ گئے سر, اصل میں مہنگائی میں اضافہ ہو گیا, تو وہ پھر یعنی ہاؤس رینٹ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کا, اس میں 500% اضافہ ہو گیا ہے. ہاں جی سر. جی سر, پہلے یہ 65,000 تھا, جی اب 3.5 لاکھ ہو گیا. 3.5 لاکھ. اور سپیریئر جوڈیشل الاؤنس جو ہے ججوں پہلے 3,42,000 تھا, اب 10,90,000 ہو گئے. جی ہاں. اب بات یہ ہے کہ جج حضرات جو ہیں ان کو بھی مراحت ملنی چاہیے, لیکن یہ پھر جو دوسرے سرکاری اہلکار ہیں ان کی طرف بھی غور کرنا چاہیے. جب پاکستان ایک مشکل سے گزر رہا ہو تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کم سے کم اضافہ ہونا چاہیے. تو اب ہمیں ان چیزوں سے تنخواہیں بھی جو ہیں وہ 20 لاکھ سے تجاوز یعنی کہ کر جائیں گی اس کے بعد. تو اب یہ دیکھیے نا, مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں, اور یہ ہمارے اہل اقتدار جو ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس سے میسج کیا جاتا ہے, اچھا قوم جو ہے وہ سمجھتی ہے بھئی ہماری مشکلات تو کم نہیں ہوئیں. تو یہ بھی کوئی جو ماحول ہے اس وقت اس میں کوئی اچھے اقدامات نہیں, بس کم سے کم جو ضرورت تھی وہ کرنا چاہیے تھی. لیکن بہرحال اب ججوں کے بھی معاملات ہیں, وہ کچھ نہ کوئی بزنس کر سکتے ہیں, نہ کوئی دوسرا کاروبار کر سکتے ہیں, مقدمہ لے سکتے ہیں. ان کو تو اسی اور دائرے میں رہنا ہے اور اسی تنخواہ کے اندر ہی کام کرنے ہیں. تو اس لیے وہاں تو میں دیکھا تھا انڈیا میں سپریم کورٹ کے جج جو ہیں ان کی تنخواہ جو ہے 1.5 لاکھ روپے, 2.5 لاکھ ہے انڈیا میں. اور وہ جو آپ کے یعنی چیف جسٹس ہیں ان کے 10-20 ہزار روپے زیادہ ہے. اور پھر اسی طرح الاؤنس بھی کم ہے. وہ تو دیکھیں جسٹس جو انڈیا کے چیف جسٹس تھے غلام احمدی, جب وہاں آئے تھے اسلام آباد میں
جب سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے, اکرم شیخ صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر تھے, تو کانفرنس ہوئی تھی ایک وہاں اسلام آباد یعنی سپریم کورٹ میں, تو اس میں وہ آئے. تو جب وہ ریٹائر ہونے والے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ جب دلی آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اچھا. کہیں گے بھائی اب تو میں ریٹائر ہونے والا ہوں, اب پتہ نہیں دلی میں تو کرائے بہت زیادہ ہیں, پتہ نہیں وہاں رہ سکوں گا کہ نہیں رہ سکوں گا. جہاں کوئی گنجائش ہوگی وہیں مسکن بنا لیں گے. تو یہ بھی وہاں ہے. تو ہم لوگوں نے اصل میں قناعت نہیں سیکھی, اور ہم نے اپنے آپ کو کسی حدود و قیود کا پابند نہیں بنایا. اب ججوں کی بات کیا کریں, آپ دیکھیں اہل اقتدار کو دیکھ لیں, ہمارے اہل ثروت کو دیکھ لیں. آپ یہاں جائیں, ایک ایک شادی جو ہے اس کے اوپر کتنے کروڑوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے. آج بھی لاہور میں جائیں, اب 1000 جگہ شادیاں ہو رہی ہوں گی اور 8-8 10-10 کھانے بعد سجے ہوں گے. فضول خرچی اور بڑے بڑے تحفے جو ہیں ان کو دیے جا رہے ہوں گے. تو لیکن سر ایسے بھی لوگ ہیں شادیوں میں جائیں تو وہ ون ڈے کی پابندی جو ہے وہ کرتے ہیں, وہ بہت کم ہے. ہاں کل دیکھی تھی ہم نے رات کو. اچھا سر, جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ علی ظفر کی شادی, جی ہاں ان کے صاحبزادے کی شادی, ان کے صاحبزادے کی شادی تھی, سوری. ہاں جی. تو اس میں ایک ڈش تھی, ٹھیک ہے. ہاں جی. اگرچہ سارے یہ مثال قائم کرنی چاہیے ان لوگوں کو نا, جتنے باوسیلہ لوگ ہیں یہ مثال قائم کریں کہ کم سے کم قناعت کا مظاہرہ کریں, کم سے کم خرچ کریں. یہ بھی تو بڑی ضروری بات ہے. گزرے ہیں جنہوں نے تنخواہیں جو ہیں وہ اپنی نہیں لیں, یا اب آپ دیکھیں ججز نے تنخواہیں نہ لیں. نہیں, اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سیکریٹری تھے ڈاکٹر مشتاق صاحب, اچھا, وہ ان کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے. پروفیسر تھے, انہوں نے ان کو اپنے ساتھ اپنا سیکرٹری بنایا. صحیح. اب انہوں نے وہ اپنے کچھ تاثرات اور یادداشتیں فیس بک پہ لکھ رہے ہیں. اچھا. انہوں نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا بھائی میں جب رجسٹرار سیکریٹری تھا چیف جسٹس کا, تو ایک فائل میرے پاس آئی. کیا لکھا تھا؟ جس میں ایک ٹرسٹ تھا. اچھا. قرۃ العین ٹرسٹ. اوکے. قرۃ العین رمد ٹرسٹ. ٹھیک ہے. اس کی فائل آئی. میں نے کہا ٹرسٹ کا کیا کام ہے, ہماری سپریم کورٹ کا کیا تعلق ہے. صحیح. تو اس میں دیکھا کہ وہ چیف جسٹس اور رجسٹرار جو ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے دستخط ان پہ ہوتے تھے. تو پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ جب جسٹس خلیل رمدے صاحب جب ایڈ ہاک جج مقرر کیے گئے تو انہوں نے کوئی تنخواہ وصول نہیں کی. جو ان کی تنخواہ تھی وہ اس کا ایک ٹرسٹ بنا دیا. اچھا. اور وہی اس میں جاتی رہی اپنی بیگم صاحبہ کے نام پر. اور قرۃ العین رمدے ٹرسٹ, اس سے جو نچلے ہیں ملازمین ہیں, سٹاف جو ہوتا ہے, ہاں سٹاف تھا, اس کی امداد دی جاتی تھی. جو ڈرائیور ہیں, کلرکس وغیرہ, جو کلرک ہیں, جو خاکروب ہیں, ان کی جو مشکلات تھیں ان میں ان کو اسسٹنس فراہم کی جاتی ہے اس ٹرسٹ کی طرف سے. یعنی جب جس کو ضرورت ہو اس ٹرسٹ سے وہاں, صحیح. تو وہ ٹرسٹ قائم کر کے چلے گئے. ابھی تک ہے سر؟ ابھی تک کام کر رہا ہے وہ, ظاہر ہے, اور پیسے بھی اس میں آ گئے ہوں گے. تو یہ ایسے لوگ بھی ہیں, ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے, یعنی جنہوں نے ایک ایسی مثال قائم کر دی. تو یہ اب قاضی فائز عیسیٰ دیکھ لیجئے, اب باہر جا رہے تھے تو اس میں اکانومی کلاس میں سفر کر رہے تھے. ہاں جی. ریٹائر ہو گئے نا سر. اور گاڑیاں جو ہیں انہوں نے اس طرح لی نہیں اپنی, جو ان کا انٹائٹلمنٹ کی, نہیں مجھے تو چھوٹی گاڑی چاہیے. تو یہ لوگ ایسی مثالیں قائم کرنی چاہیے. تو ٹھیک ہے سر, ایک بریک لے لیں, اجازت دیں تو ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, سر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بڑی سرعت کے ساتھ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اجلاس جو ہیں وہ بلا رہے ہیں. انسداد دہشت گردی عدالتوں کی کارکردگی کا آج جو ہے وہ جائزہ لیا گیا اور وہاں یہ پتہ چلا کہ جی ملک میں 2273 دہشت گردی کے مقدمات اس وقت زیر التوا ہیں. ان کو انہوں نے جو ہے وہ فوری طور پہ اس پہ تحفظات کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ ان کو جلدی نمٹائیں. اور سر اس کے علاوہ انہوں نے ہدایت کی ہے جو انسداد دہشت گردی کے ججز ہیں کہ جی آپ بلا خوف و رغبت فیصلے جو ہیں وہ کریں. یہ جو جج ہیں ان کو اس لیے عدالتیں بنائی گئی تھیں کہ تیز رفتاری سے یہ فیصلے کریں گے. یہ فیصلے نہیں کرتے ہیں اور مقدمے پینڈنگ ہیں. اور یہ دہشت گردی کو, یعنی اس کا سدباب کیا ہوگا. اب یہ بھی تماشا دیکھیں نا, اور یہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. جی ہاں, بے نظیر بھٹو کا جو کیس تھا اس میں جج صاحب کو دھمکیاں دی گئی, خوفزدہ ہو گئے, انہوں نے ملزم بری کر دیے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ
بعض اوقات ان کی شناخت جو ہے وہ ظاہر نہیں کی جاتی. یہ ان کی شناخت ظاہر کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا. تو جو لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے ان کو چاہیے کہ ذمہ داری قبول نہ کریں. اچھا تنخواہیں لیتے ہیں, ذمہ داری قبول کرتے ہیں, پھر اپنے فرض ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کی بھی آپ ان پہ سخت گرفت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ 4-4, 5-5, 6-6 سال سے مقدمے تاریخوں پہ تاریخیں ہیں اور سارا چوپٹ کر دیا آپ نے پاکستان کا نظام جو ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب آپ دیکھیں ایک بات. جی سر. ابھی ہمارے ندیم بھٹی وہ کالم نگار بھی ہیں, یوٹیوبر بھی ہیں, بہت بڑے ایکسپورٹر بھی ہیں. اچھا. ریڈی میڈ گارمنٹس کے. انہوں نے ایک میسج بھیجا ہے کہ پاکستانی ٹی وی کے ڈرامے جو ہیں ان میں میاں بیوی اور جو پاکیزہ رشتے ہیں ان کی توہین کی جا رہی ہے. اسلامی تعلیمات کے برعکس رشتے جو ہیں ان کی تذلیل کی جا رہی ہے, اور ایسے ایسے ڈرامے بن رہے ہیں جو لوگوں کا اخلاق خراب کر رہے ہیں. اور پھر ان کی جو پوسٹ ہے وہ ایک لوگوں نے بار بار اس کو جگہ گروپوں میں واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیا ہے. انہوں نے تو چیف جسٹس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کا سو موٹر نوٹس لیں. ہر کام چیف جسٹس سے کرنا ہے. یہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ جو اتھارٹیز ہیں سر, وفاقی حکومت ہے, ہماری صوبائی حکومت ہے. ان کو کام کرنا چاہیے, پابندی لگانی چاہیے ان موضوعات کے اوپر جو ہمارے خاندانی رشتوں کو کبھی ماں کے ساتھ, کبھی بہن کے ساتھ, کبھی بھابھی کے ساتھ, کبھی کسی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا تعلقات قائم کر دیتے ہیں. یہ بدبخت جو ہیں, تو ان کا ہاتھ روکا جائے. کئی ڈراموں پر کو تو سر ماضی میں بین کیا گیا ہے, سینسر بورڈ. ہاں بین نہیں کیا جانے کی سزائیں ملنی چاہیے. اچھا. ہاں جی. چلیں سر, سینسر بورڈ ہے. ایک بات میں جی جی جی. اب مختلف اوقات میں میرے زیر ادارت جو ہفتہ روزہ شائع ہوتے رہے, ہفتہ روزہ زندگی سے لے کے دوسرے رسالے, بھٹو صاحب کے دور میں بھی, جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی, اور پھر ہمارا قومی ڈائجسٹ جو ہے وہ ماہنامہ شائع ہوتا رہا. پھر میرے کالم جو ہے میں نوائے وقت میں, جنگ میں, اب دنیا میں چھپ رہے ہیں. جی ہاں. تو اب یہ سارے رسالے ہیں. جن لوگوں کے پاس ان کی فائلیں موجود ہیں وہ براہ کرم رابطہ کریں ہم سے, ہمیں فراہم کر دیں, قیمتاً دے دیں, جو کچھ بھی ہے. ہم بڑے کے شکر گزار ہوں گے. اور ضیاء الحق نقشبندی صاحب جو ہیں ان کا میں فون نمبر دے رہا ہوں, 0300 4388 083. ٹھیک ہے. یہ واٹس ایپ کا نمبر بھی ہے, فون کا بھی ہے. انہیں اطلاع کر دیں اور جو بھی ان کی منہ مانگی قیمت ہوگی وہ ان کو ادا کر دی جائے گی. نقشبندی صاحب میں نمبر سے ریپیٹ کر دوں, 0300 4388 083. 88. ہاں اسی لیے سر آپ بتائیں, دوبارہ بتائیں. سر آپ بتائیں. نہیں سر آپ بتائیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 4388 ٹھیک ہے. 0300 تو یہ جناب سارے جو ہمارے متعلقین ہیں, متوسلین ہیں, قارئین ہیں, ان سے یہ گزارش ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں مسپلیس ہو گئی ہیں تو ہمارے ریکارڈ پورا کرا دیں. بہت مہربانی ہوگی. آرکائیو کیسے سمجھیں. ٹھیک ہے. اچھا سر اب آ جاتے ہیں ذرا اسموگ کا مسئلہ جس پہ کل بھی بات ہوئی, اور کل اسموگ. جی ہاں, آپ ماسک لے کر آئے نا سر ساتھ؟ میرے پاس میں ماسک پہنتا ہوں, اپنی فکر کریں. ہاں تو یہ جو اسموگ ہے اس نے حملہ کیا ہے شدید, لاہور پر کیا ہے, پنجاب کے دوسرے شہروں پر کیا ہے. انڈیا سے ہوائیں آ رہی ہیں اور وہاں سے واقعات فصلوں کی جلائی جا رہی ہیں. کچھ ہم بھی بے احتیاطی کر رہے ہیں, کچھ ہمارے ہمسائے جو ہیں وہاں بھی یہی کام ہو رہا ہے تو یہاں ہو رہا ہے. تو لوگوں کا جینا دوبر ہو چکا ہے اور سانس لینا دشوار ہے. اور بچے جو ہیں اب اسکولوں پہ چھٹیاں دے دی گئی ہیں, چھٹیاں ہیں 17 تاریخ تک. اب وہ لوگ کہتے ہیں جناب کارخانے چل رہے ہیں, فیکٹریاں چل رہی ہیں, رکشے چل رہے ہیں, بسیں چل رہی ہیں, دھواں چھوڑ رہی ہیں, اور اب جب اسکول ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے. لیکن وہ بھی ضرورت ہے بچوں کی صحت کب سب سے پہلے. اب یہ ڈاکٹر سعید علی صاحب جو ہمارے کے بڑے عظیم رہنما ہیں اور سابق چیئرمین سر ہلال احمر پاکستان ہیں اور ڈاکٹروں کے بڑے لیڈر ہیں بھائی پی ایم اے کے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس مرض کا علاج کیا ہے اور کیسے سامنا کریں. دیکھیں شامی صاحب, یہ دنیا کے تمام ممالک اس دور سے گزرے ہیں. جو گریٹ اسموگ تھی لندن کی 1952 میں, 5 دن تک اسموگ رہی, 12,000 لوگ ہلاک ہوئے, 1 لاکھ زخمی ہوئے, اور جاتے جاتے حکومت بھی چلی گئی, ونسٹن چرچل کو بھی جانا پڑا. تو یہ اسموگ لندن سے ٹوکیو چائنا سے ہوتی ہوئی
مختلف ممالک سے پاکستان پہنچی ہے. تو پاکستان جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے ہاں اسموک جو ہے یہ اسموک اور فوگ مل کے بنتی ہے. فوگ تو صحت مند تھی, آپ سانس لیتے تھے, گھومتے پھرتے تھے, لیکن اسموک اس میں دھواں مل جاتا ہے اور مٹی مل جاتی ہے, کیمیکلز آ جاتے ہیں, سلفر آکسائڈ آ جاتا ہے, کاربن مونوکسائڈ بہت سی گیسز آتی ہیں. اور اس میں وہ جو آپ نے ابھی انڈیا کا ذکر کیا ہے, انڈیا کے طرف سے صرف 30% اسموک لاہور آ رہی ہے. 70 ہم لاہور اور گرد و نواح کے صنعتی شہر جو ہیں سیالکوٹ وہ پیدا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد سب سے بڑی وجہ جو ابھی تک ریسرچ میں ثابت ہوئی آج کہ 70% ریزن گندا آئل, پیٹرول, ڈیزل اس کا استعمال, اس کے بعد کنسٹرکشن ہے. یہ لاہور کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو. اور دنیا میں 50 جو AQI ہے وہ 50 نارمل ہے. لاہور میں 500, 700, 1200 تک جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ گرین لاک ڈاؤن کا حصہ ہے. اور آپ کے دفتر کے ارد گرد 2 کلومیٹر تک گرین لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے. تو آپ خطرناک ترین جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ AQI 1200 ہے. تو میں آپ نے جب لاہور کی بات کی تو مجھے خیر یاد آ گیا کہ وہ میرے لاہور پر بھی ایک نظر کر تیرا مکہ رہے آباد مولا. تو یہ جو دعا یا خدا ہے اس سے یہ مسئلہ حل ہونا ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا ہے ہمارے شعیب عزیز کا شعر ہے. جی ہاں, تو دعا کرے بس. اور خدا یہ اس کی وجہ کیا ہے, دوا نہ کریں. پرسوں اسلام آباد گیا شامی صاحب, یہاں سے لے کر بیرا تک ہر کھیت میں آگ لگی ہوئی تھی. اچھا. اور یہاں سے واپس چلے جائیں امرتسر اور دلی تک, یہ دونوں طرف لہرنے والے جو سکھ ہیں, کچھ مسلمان ہو گئے ادھر, ان کی آتے ایک ہی ہیں, فصل کی مڈی جلانا. اور یہ آپ دیکھیں کہ میں جب حکومت کے آپ نے دیکھا کہ CM نے انٹرویو دیا, بیان دیا, احکامات جاری کیے اور بڑے بر وقت اقدامات کا اعلان کیا, لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا. تمام بڑے ذمہ دار ہیں, ان کے آگے مظاہرے ہیں, وہ آگ لگا رہے ہیں. اب آپ چلے جائیں ابھی موٹر وے پہ جا کے دیکھ لیں, اس طرح امرتسر دیکھ لیں آپ. یعنی آپ سمجھیں کہ کرنال تک یہی کام ہے. دلی حکومت ناکام ہو گئی ادھر, یہاں پہ ہم ناکام ہو گئے. پھر کیا کریں؟ اب اس کا طریقہ یہ اب اسلام آباد ہجرت کر جائیں. نہیں, وہاں پر بھی ہو گیا, بھی پنڈی میں بھی اس وقت تقریباً 200-250 سے اوپر کراس کر 300-400 تک گیا ہے, لیکن لاہور کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. لیکن اب اس میں طریقہ یہ ہے کہ جب تک شہری تعاون نہیں کریں گے, دیکھیں جیسے آپ نے فرمایا کہ آگ لگا رہے ہیں پودوں کو, باقیات کو, چنکی, رکشا, یہ وہ کنسٹرکشن بے تحاشا لاہور کی شکل بگاڑ دی ہے. باغوں کا, خوشبوؤں کا شہر تھا, اس کا یعنی حلیہ برباد کر دیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ عوام تعاون کریں گے, حکومت امپلیمنٹ کرے گی, اور جو لا ہے, جیسے آپ نے پہلے ابھی بات کی کہ عدالتوں کے فیصلے 5 سال ڈیلے ہو رہے ہیں, یہ تو اسی دن سزا ہونی چاہیے. اور اسپیشلی UK میں اور جاپان میں جب انہوں نے آرڈیننس بنائے, قوانین بنائے, تو سیم ڈے سزا دیتے تھے. یہ خلاف ورزی کرنے والوں کو بھی خصوصی عدالتیں قائم کر دی جائیں. عدالتیں قائم کریں, سیم ڈے سزا دیں ان کو. انسداد سموک کی عدالتیں قانون موجود ہے نا, صرف چند جج اور چند سول جج مجسٹریٹ لگانے, جو خلاف ورزی کرتا ہے اس کو سزا دے دیں. اب آپ دیکھیں نا, میں نے گزارش کی ہے کہ 300 کلومیٹر تک آگ لگی ہوئی ہے, دھواں اٹھ رہا ہے, کسی کو نظر نہیں آ رہا. وہاں پہ پولیس بھی ہے, تھانہ بھی ہے, AC بھی ہے, DC بھی ہے, موٹر وے پولیس بھی ہے, اور اس کے علاوہ بہت سے ادارے ہیں. سر آپ جو ذکر کر رہے ہیں, ایک تو میں کنفرمیشن چاہوں گا, کیونکہ کل مریم صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ ہم میتھین بھی انہیل کر رہے ہیں اس میں, یعنی وہ گیس بھی شامل ہے. دیکھیں اس وقت کیونکہ لاہور جو ہے, میں نے گزارش کی ہے کہ ایپی سینٹر بن گیا ہے, 5 شہروں کی ہوا گھوم کے یہاں آ رہی ہے. انڈیا سے تو 30% آ رہی ہے, 70% ہمارے اپنے شہروں کی ہے, اور اس میں کاربن مونوکسائڈ ہے, سلفر ہے, اور بہت سی چیزیں. گجرانوالہ, گجرات, فیصل آباد, سارے صنعتی شہر ہیں, شیخو پورہ. اچھا, اس میں یہ نائٹرس آکسائڈ ہے, سلفر آکسائڈ ہے, اوزون ہے, O3 ہے, اس طرح بہت سی گیسز ہیں جن کا کئیوں کا اندازہ ہی نہیں ہے ہمیں. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کینسر کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ہماری جو ابھی کل AIQ جو ہمارا امریکن کانسٹیٹ جاری کرتا ہے, وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اگر یہ صورتحال رہے تو ہر شخص کی عمر میں 5 سال کمی ہو سکتی ہے, یعنی اس صورتحال میں. تو 5 ایئرز حکمرانوں کی عمر بھی کم ہو جائے گی پھر. اب وہ اگر یقیناً, اور ان کے اقتدار کی عمر بھی کم ہو جائے گی. تو میں نے بتایا ونسٹن چرچل نوٹس لیں اس کا پھر جلدی. میرا خیال میں ایک مریم صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی تھی, یہ اعلان کیا, اور پھر انہوں نے جب یہ کہا کہ بھارت سے مل کر بات ہونی چاہیے, تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھا ایک اندیہ ہے کہ اگر بھارتی حکومت سے بات کی جائے تو یہ جو ایریا ہے پنجاب کا, اس میں ایک کلیکٹیو میجرز لیے جا سکتے ہیں. بتائیں یہ جو مصنوعی بارش ہے یہ کارگر ہو سکتی ہے کچھ یہ چند روز کے لیے؟ جی, مصنوعی بارش اس کا علاج ہے, اور یہ چائنا میں, دبئی میں, سعودی عربیہ میں, ایون انڈیا میں بھی ٹرائی کی گئی ہے. تو مصنوعی بارش کے لیے ہمیں سستا ترین حل چائنا سے مل سکتا ہے, اور اس سے جب آپ مصنوعی بارش برساتے ہیں, کلاؤڈ سیڈنگ جسے کہتے ہیں, کلاؤڈ سیڈنگ کرتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ابھی ویسے بھی جب بارش ہوتی ہے تو یہ ایک دم جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. اگر یہاں پہ بھی ہم چھڑکاؤ کریں, یعنی گاڑیاں لگا دیں شہر میں چھڑکاؤ کے لیے, ایک زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ہوتا تھا شہروں میں چھڑکاؤ,
تو اگر یہ چھڑکاؤ بھی کیا جائے تو لوور لیول پہ پولوشن کم ہو جائے گی، ہوا میں مہلک تو رہے گی، لیکن کیونکہ وہ انتظار ہوتا ہے بارش کا یا تیز ہوا کا جو اس کو اڑا کر لے جائے۔ مگر وہ کتنے دن مؤثر رہتی ہے پھر بارش؟ بارش کا دیکھیں، جب آپ نے ایک دفعہ بارش کی تو آپ اس کو 5 دن بعد دوہرا سکتے ہیں۔ دبئی میں تو آپ کو معلوم ہے غلط ہوا، ان سے بارشیں بڑھ گئی، سیلاب آ گیا، لیکن اگر اس کو کنٹرول کیا جائے۔ مگر کہتے ہیں پیسے بھی بہت لگتے ہیں اس جی پیسے لگتے ہیں۔ آپ مجھے شامی صاحب 450 روپیہ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے ہمارے پنجاب کا، 500 بلین، تو اس پہ کتنے ملین لگ جائیں گے، کتنے بلین لگ جائیں گے؟ تو کیا وہ 12 کروڑ لوگوں کی جو جانیں ہیں ان سے زیادہ اہم ہے؟ اب ہم کہتے ہیں جی بھٹے بند کر دیے، جی غریبوں کا کیا بنے گا؟ بھائی ان کو حوالے کر دیں حکومت کے، ان کو چھوٹے قرضے دیں، دکانیں لگائیں، ریڑیاں لگائیں۔ یہاں ہم الٹی بات کرتے ہیں کہ یار بھٹا ایک چل رہا ہے، 5 لاہور کی آبادی 2 کروڑ ہے، 2 کروڑ انسانوں کی زندگی کے مقابلے میں چند 100 مزدور ہیں، تو ان کو آپ بھائی بینک سے فائنانسنگ کروائیں، بھٹے بند کریں۔ سر ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے، جیسے ہاں حل ہے۔ وہ کل بھی جب بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہارویسٹر جو ہے، کیونکہ آپ اس کے ذریعے جب کاٹتے ہیں وہ باقیات رہ جاتی ہیں، تو وہ جو اب حکومت نے اعلان کیا نا پنجاب نے کہ سپر سیڈرز جو ہیں وہ ہم دے رہے ہیں۔ سر سپر سیڈرز کرائے پہ دے دیں، دیکھیں وہ بہت مہنگے ہیں، مہنگے ہیں اس طرح آپ ہارویسٹر ایک دن میں تو کام نہیں ہوگا نا۔ نہیں سر نہیں، ایک دن میں نہیں ہوگا، تو 15 دن میں ہو جائے گا، لیکن ابھی تو لیٹ ہو گیا نا۔ لیکن اگر حکومت کرائے پہ دے دے، اور یہ جو مشینیں بڑی ایکٹیو مشینیں ہیں، حکومت کرایہ دے دے، اس کو حکومت نہیں، حکومت نہ دے، ذمہ دار دے دے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں تو وہ جو فنڈ آپ نے مختص کیے ہیں کلائمیٹ چینج کے لیے اربوں روپیہ، وہ وہاں لگا دیں، کہ وہ جو آپ کو مشینیں چاہیے، دیکھیں نا جلانا آسان کام ہے، کوئی خرچہ نہیں آتا، مشین کا پیٹرول ہے، اس کا کرایہ ہے تو مہنگا پڑتا ہے، کسان افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو حکومت اپنے فنڈ سے دے دے تاکہ اس پورے ملک کو اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، عذاب سے ہماری جان چھوٹے۔ اور لاہور تو اس کا مین وکٹم ہے اس وقت، اور یہاں کے لوگ بہت خطرے میں ہیں، اور یقیناً جو بچے، بوڑھے، عورتیں، حاملہ عورتیں، وہ تو جیسے میں نے کہا ہے کہ لندن میں 5 دن میں 12,000 لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ہماری امیونٹی بہتر ہے، شاید ہم اس لیے بچ رہے ہیں۔ سر جو لوگ گھروں میں موجود ہیں وہ کیا کریں وہاں؟ ڈھیٹ ہے تو پھر جو ماسک کا استعمال تو لازماً ہونا چاہیے، N95، اور گھروں سے کم نکلیں، گھروں سے کم نکلیں، منہ کو، آنکھوں کو، ناک کو پانی سے دھوتے رہیں، اور مختلف جو اقدامات ہیں جیسے باہر نکلنے سے گریز کریں، سفر دھیان سے کریں، جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ایئر پیوریفائر گھر میں لگا لیں، بہت اچھا حل ہے وہ۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کھانے پینے کی احتیاط کریں، پانی زیادہ پئیں اور باہر کم نکلیں۔ اور یہ ہم خود باعث ہیں، یعنی گندا پیٹرول، آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا اس وقت جو ریسرچ کے مطابق مین ریزن لاہور میں بلو کوالٹی پیٹرول، ڈیزل اور آئل ہے جو ملاوٹ شدہ مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں سر، یہ بڑے اہم باتیں آپ نے کی ہیں، اور حکمران اس وقت تو ویسے زیادہ تر ملک سے بھاگیں گے، جو دیکھ رہے ہوں گے، تو ایٹ لیسٹ اس پہ کوئی نہ کوئی عمل کیا جائے، ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے۔ سر جاتے جاتے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ لاسٹ منٹ ہے سر، 9 نومبر اقبال ڈے، عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلے یہ حکومت نے چھٹی ختم کر دی تھی، چودھری نثار علی صاحب وزیر داخلہ تھے، صحیح، وہ بڑی چھاتی پھلا کے اعلان کرتے تھے، لیکن بہرحال اب یہ غلطی کا احساس ہوا ہے۔ جب ہم لوگوں کے یہ دن مناتے ہی چھٹی کر کے ہیں تو پھر اقبال کا بھی حق ہے کہ چھٹی کر دیں۔ یا تو کسی کا دن نہ منائے نا، اور چھٹی نہ کریں۔ اگر ہم نے دن منانے کا طریقہ یہ اختیار کر لیا کہ چھٹی تو پھر چھٹی کرنا چاہیے۔ پھر عزت اور احترام یعنی عزت اور احترام جو ہے کسی رہنما کا، اس لیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے مرنے والے یا پیدا ہونے والے دن چھٹی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ علامہ اقبال کا جنم دن ہے تو پھر چھٹی ہونی چاہیے۔ آخر وہ مفکر ملت ہیں، مفکر پاکستان ہیں، تصور پاکستان کے خالق ہیں، تو ان کا یہ بھی حق ہے۔ کوئی شعر ہی سنا دیں سر جاتے جاتے بس ہم، علامہ اقبال کا۔ وہی سنا دیں، میرے لاہور پہ بھی ایک نظر۔ وہ تو علامہ اقبال کا نہیں ہے نا، وہ تو آپ کے وہ ہے، آپ کے ہمزلف کا ہے، تو وہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، ٹھیک ہے نا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر لیں، ٹھیک ہے۔ نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ سر فی الحال ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ شامی صاحب، سر جاتے جاتے اسموک سے متعلق بھائی ماسک استعمال کریں، اور گھر سے کم نکلیں، دفتر سے کم نکلیں، سفر نہ کریں زیادہ۔ دفتر سے کم؟ دفتر میں آ جائیں تو پھر بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے، جن کا کام۔ اور اس کے بعد یہ ہے پانی پئیں اور منہ دھوتے رہیں،
ہاتھ دھوتے رہیں، صحیح، اللہ کرم کرے گا. چلیں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.